تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت نے خانہ علی علیہ السلام کو نور امید سے روشن کر دیا، اس لیے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ کربلا میں ان کا یہ بیٹا امام حسین علیہ السلام کا زور بازو اور علمبردار ہوگا۔ جناب عباس علیہ السلام نے دنیا میں قدم رکھا تو حضرت علی علیہ السلام نے آپ کے کانوں میں اذان و اقامت کہی۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نومولود کے کانوں میں لے کر آپ کی زندگی کا رشتہ توحید، رسالت اور دین کے ساتھ جوڑ دیا۔ شیر خدا مولا علی علیہ السلام نے اپنے شیر کا نام عباس رکھا۔ ولادت کے بعد 7ویں دن اسلامی رسم کو نبھاتے ہوئے ایک دمبا ذبح کروا کر عقیقہ کر کے فقراء میں تقسیم کیا گیا۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کبھی کبھی جناب عباس کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور ان کی آستین کو پیچھے الٹ کر بوسہ دیتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ ایک دن ان کی والدہ ماجدہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا اس ماجرا کو دیکھ رہی تھی۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہاتھ اپنے بھائی حسین علیہ السلام کی مدد اور نصرت میں کاٹے جائیں گے۔ میں اس دن کے بارے میں رو رہا ہوں جب سے عباس علیہ السلام نے دنیا میں آنکھ کھولی، امیر المومنین علی علیہ السلام اور امام حسن و حسین علیہ السلام کو اپنے اطراف دیکھا اور ان کی مہر و محبت کے سائے میں پروان چڑھے اور امامت کے چشمہ علم و معرفت سے سیراب ہوتے رہے۔ 14 سال حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ جب حضرت علی علیہ السلام جنگوں میں مصروف تھے تو کہتے ہیں کہ عباس علیہ السلام بھی ان کے ساتھ جنگوں میں شریک تھے، حالانکہ ان کی عمر اس وقت 12 سال تھی۔ نوجوانی کے زمانے سے ہی حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے انہیں شجاعت اور بہادری کے گر سکھا رکھے تھے۔ جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام انہیں جنگ کی اجازت نہیں دیتے تھے، انہیں کربلا کے لیے ذخیرہ کر رکھا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار کی تربیت و پرورش کی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام سے انہوں نے فن سپاہگری، جنگی علوم، معنوی کمالات، مروجہ اسلامی علوم و معارف، خصوصاً علم فقہ حاصل کیے۔ 14 سال کی معمولی عمر تک وہ ثانی حیدر کہلانے لگے۔ حضرت عباس علیہ السلام بچوں کی سرپرستی، کمزوروں اور لاچاروں کی خبر گیری، تلوار بازی اور مناجات و عبادات سے خاص شغف رکھتے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت خصوصاً کربلا کے لیے ہوئی تھی۔ لوگوں کی خبر گیری اور فلاح و بہبود کے لیے خاص طور پر مشہور تھے، اسی وجہ سے آپ کو باب الحوائج کا لقب حاصل ہوا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی نمایاں ترین خصوصیات ایثار و وفاداری ہے، جو ان کے روحانی کمال کی بہترین دلیل ہے۔ وہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے عاشق و گرویدہ تھے اور سخت ترین حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لفظ وفا ان کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے اور اس لیے ان کا ایک لقب شہنشاہ وفا بھی ہے۔ جنگ صفین حضرت علی علیہ السلام اور شام کے گورنر معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان جولائی 657 عیسوی میں ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت عباس علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کا لباس پہنا اور بالکل اپنے والد علی علیہ السلام کی طرح زبردست جنگ کی، حتیٰ کہ لوگوں نے ان کو علی ہی سمجھا۔ جب حضرت علی علیہ السلام بھی میدان میں داخل ہوئے تو لوگ ششدر رہ گئے۔ اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے عباس علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ عباس ہیں اور یہ بنو ہاشم کے چاند ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عباس علیہ السلام کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ صفین کی جنگ کے دوران ایک نوجوان امیر المومنین کے لشکر سے میدان میں نکلا کہ جس نے چہرے پر نقاب ڈال رکھی تھی، جس کی ہیبت اور جلوہ سے دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور دور سے جا کر تماشا دیکھنے لگے۔ معاویہ کو غصہ آیا، اس نے اپنی فوج کے شجاع ترین آدمی ابن شوسہ کو میدان میں جانے کا حکم دیا، جو کہ ہزاروں آدمیوں کے ساتھ مقابلہ کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا، اے امیر، لوگ مجھے 10,000 آدمی کے برابر سمجھتے ہیں، آپ کیسے حکم دے رہے ہیں کہ میں اس نوجوان کے ساتھ مقابلہ کرنے جاؤں؟ معاویہ نے کہا، پس کیا کروں؟ شوسہ نے کہا، میرے 7 بیٹے ہیں، میں ان میں سے ایک کو بھیجتا ہوں تاکہ اس کا کام تمام کر دے۔ معاویہ نے کہا، بھیج دو۔ اس نے ایک کو بھیجا۔ نوجوان نے پہلے وار میں اسے واصل جہنم کر دیا۔ دوسرے کو بھیجا، وہ بھی قتل ہو گیا۔ تیسرے کو بھیجا، چوتھے کو، یہاں تک کہ 7 بیٹے اس نوجوان کے ہاتھوں واصل جہنم ہو گئے۔ معاویہ کی فوج میں زلزلہ آ گیا۔ آخر کار خود ابن شوسہ میدان میں آیا اور یہ ریز پڑھتا ہوا، اے نوجوان، تو نے میرے تمام بیٹوں کو قتل کیا ہے،
خدا کی قسم تمہارے ماں باپ کو تمہاری اعضاء میں بٹھاؤں گا۔ اس نے تیزی سے حملہ کیا، تلواریں بجلی کی طرح چمکنے لگیں۔ آخر کار اس نوجوان نے ایک کاری ضربت سے ابن شوسہ کو بھی زمین بوس کر دیا۔ سب کے سب مبہوت رہ گئے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے اسے واپس بلا نقاب کو ہٹا کر پیشانی کا بوسہ لیا۔ یہ نوجوان قمر بنی ہاشم حضرت عباس علمدار تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ صفین میں معاویہ کی فوج نے پانی پر قبضہ کر رکھا تھا۔ جب امیر المومنین علی علیہ السلام کی فوج کو پیاس لاحق ہوئی تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں کچھ افراد کو پانی کے لیے بھیجا، اور حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے دائیں طرف تھے، جنہوں نے پانی کو باقی لشکر والوں کے لیے فراہم کیا۔ جناب بیری جندی لکھتے ہیں کہ جنگ صفین نے اپنے بھائی کی نصرت کی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے پشت پناہ اور بازو تھے، یہاں تک کہ لشکر معاویہ کو فرات سے فرار کرنا پڑا اور اس پر قبضہ کر کے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے تصرف و اختیار میں دے دیا۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔